حاضرین جمعہ اور میرے دیگر دینی ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، تمام تعریف اسوات اللہ شریف اللہ و زیبا ہے جس نے قرآن کو مسلمان بنایا۔ بعد و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ سامعین حضرات، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے دعا کے متعلق کن اوقات میں دعا کرنا چاہیے اس سلسلے میں چند باتیں گوشہ گزار کی گئی، اور ایسا نہیں ہے کہ جو اوقات آپ کو بتائے گئے اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی موجود ہیں۔ جیسے دو تین باتیں جو چھوٹ گئی تھی، جیسے ایک انسان کو افطار کے وقت بھی دعا کرنا چاہیے، روزے کی حالت میں انسان کبھی بھی روزہ رکھا ہوا ہے اس وقت بھی دعا کرنا چاہیے، یہ اس طرح کی دیگر اور باتیں انسان اگر قرآن و حدیث کا تدبر کرے تو اور بہت ساری باتیں ملیں گی۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر سردست جس کی گفتگو ہوگی وہ دراصل دعا کے تعلق سے ہے، لیکن دعا کیسے کرنا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے موانع کیا ہیں، اس کے شروط کیا ہیں۔ میں نے تقریباً 13 اور 15 نوٹ کیا ہے، انشاءاللہ ایک کے بعد یہ ایک چیز کی وضاحت آپ کے سامنے آئے گی۔ مزید وقت بچا تو انبیاء کرام علیہ السلام جو دعائیں کیا کرتے تھے، خصوصاً اپنے آل و اولاد کے لیے، خصوصاً اپنے لیے، وہ بھی دعائیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ مزید انشاءاللہ اور بھی بچا تو انشاءاللہ وہ دعائیں بھی جن کو انسان کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور مزید یہ ہے کہ جو بھی رات و خرافات دعا کے سلسلے میں ہے انشاءاللہ اس کے سلسلے میں باختصار 2-3 منٹ میں گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے آداب میں کیا ہے۔ سب سے پہلے انسان جب دعا کی شروعات کرے تو اس کو چاہیے یہ کہ جب دعا کرے تو اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالص اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اس میں ریاکاری بھی نہ ہو اور نہ ہی اس میں کسی ولی بزرگ کو شریک کیا جائے، خالص اللہ کی ذات سے امید کی جائے۔ یہاں تک کہ جو شریعت اسلامیہ نے ہم کو حکم دیا نا کہ ذریعہ استعمال کرنا ہے، ذریعہ استعمال کرنا ہے۔ ذریعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض کرو آپ کو دبئی جانا ہے تو آپ کو فلائٹ پکڑنا ہے، ایسے آپ چلتے ہوئے اڑ کے نہیں پہنچ جائیں گے کہ بس میں دعا کروں پہنچ جاؤں گا، ہے نا؟ ذریعہ استعمال کرنا ہے، یعنی فلائٹ میں آپ بیٹھیں گے، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کریں گے، اور بھروسہ کس پہ کریں گے؟ ذریعے پر نہیں، دعا پہ۔ بھروسہ دعا پہ ہوگا، ذریعے پر بھروسہ نہیں۔ ذریعہ اختیار کرنا ہے، یعنی ہم جا رہے ہیں کسی بھی چیز کا ہم نے ذریعہ استعمال کیا ہے، فلائٹ پہ ہم بیٹھے ہیں، لیکن بھروسہ فلائٹ پہ نہیں، بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، یعنی خالص اللہ کے ذات سے۔ اچھا، یہ کام اگر ایک کافر بھی کرے تب بھی اللہ اس کے دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے، قرآن میں تذکرہ موجود ہے کہ جب کفار مکہ جب وہ جاتے تھے، سفر کرتے تھے سمندر کا یا کسی خشکی کا، جب ان کو یہ محسوس ہوتا کہ اب میری جان چلی جائے گی، خصوصاً اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ جب ان کی کشتیاں موجوں کے درمیان ہوتی اور اب کی تک ان کی کشتیاں ڈوبنے والی ہوتی، تو اللہ نے ذکر کیا کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ لوگ اللہ کو اس کے دین کو خالص کر کے پکارتے تھے۔ کافر نہیں، کافروں کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے اور کہہ رہے کہ جب وہ لوگ کچھولے کھانے لگتے، ان کی کشتیاں اب کی تب ڈوبنے والی ہوتی، تو وہ اللہ رب العالمین سے خالص دعا کرتے کہ اے اللہ اب ہمارے معبود بھی بچا نہیں سکتے۔ وہ خود کہتے ہیں، اللہ نے قرآن کا تذکرہ ایک نہیں کئی جگہوں پہ اللہ نے تذکرہ کیا کہ اب ہمارے معبود بھی یہاں پہ بچا نہیں سکتے، اے اللہ تو ہمیں بچا لے۔ خالص اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پکارتے تھے، اور پھر اللہ ان کو نجات بھی دیتا ہے۔ اللہ ان کو نجات دیتا تھا، سمندر پار کرا دیتا، ساحل پر پہنچ جاتے، پھر وہی رفتار پہ تحقیق جو پہلے تھی وہی شروع کر دیتے۔ تو خیر، سب سے پہلی چیز انسان کو یہ چاہیے کہ خالص اللہ کی ذات سے دعا کرے، اخلاص اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب انسان دعا کرے تو ایسا ہی نہیں کہ بس جب بنایا جب ہم نے ہاتھ اٹھا لیا شروع کر دیا بس اللہ ہم کو یہ دے دے، اللہ ہم کو یہ دے دے، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ پھر کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کی جائے۔ جتنا ہو سکے بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرے، اور پھر اللہ کی تعریف کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اللہ کی تعریف میں کیا ہو سکتا ہے؟ اکثر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی جا سکتی، کیونکہ سورہ فاتحہ میں بھی
سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کی تعریف موجود ہے، لیکن اسی کو خاص کرنا ہے کہ نہیں ہر دعا سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس تعلق سے ابن عثیمین ابن باز رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ اگر کوئی انسان اس کو خاص کر لیتا ہے کہ نہیں اس کو پڑھنا ضروری ہی ہے ہر دعا سے پہلے، یہ بدعت ہوگا، یہ بدعت ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ ہاں ٹھیک ہے، کبھی آپ کو آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب آپ دعا کریں تو دعا کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، تو یہ سوچ کے کہ جو کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ کی تعریف موجود ہے، یہ سوچ کر اگر کوئی پڑھتا ہے تو کوئی درج کی بات نہیں، البتہ اس کی جگہ پہ کوئی اور بھی چیزیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہم الحمدللہ رب العالمین کہہ لیں، ہم الحمدللہ کہہ لیں، ہم سبحان اللہ کہہ لیں، واللہ اکبر کہہ لیں، لا الہ الا اللہ کہہ لیں، یا جو دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے بہت اہم دعا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کو اگر ایک انسان اللہ کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہے تو اس دعا کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ اس دعا کی پہلے فضیلت سنتے ہیں، اس کے بعد اس دعا کا تذکرہ کریں گے۔ فضیلت کیا ہے؟ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہوئی، فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھتے ہیں اپنی جگہ پہ مسلسل بیٹھا ہوا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہے۔ اللہ کے نبی فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد اپنے کام میں چلے گئے، ضرور تھی بس اوقات اللہ کے نبی کسی کام کے لیے چلے جاؤ، تو اللہ کے نبی مسجد سے نکل گئے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل گئے، اپنے کام کو پورا کیا، پورا کرنے کے بعد جتنا 2-4 گھنٹہ لگنا تھا لگا، اس کے بعد پھر اللہ کے نبی مسجد میں آئے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا خالی وقت ہوگا تو مسجد میں آ جاتے، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث ہے سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو کیا ہے؟ مسجد ہے، اور سب سے بہترین جگہ مارکیٹ ہے، بازار ہے، آج کے دور میں ہم مال بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے انسان اتنا وقفہ لگا دیتا ہے کہ اس کو ٹائم کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام بھی پورا کیے، پورا کرنے کے بعد پھر مسجد میں آئے تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ ابھی بھی مسلسل ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اٹھ کھڑا ہوا، عشاء کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، اور پڑھنے کے بعد جب فارغ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں، ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن کلمات کو اگر بندہ دہرا لے تو ان تمام چیزوں سے کفایت کر جائے گا۔ کیا مطلب؟ وہ صرف ایک انسان ایک بار کہہ لے، اس کو اشراق کا بھی اور فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اذکار کرنے کا بھی، مزید جو اس کی فضیلت ہے عمرہ اور حج کا بھی، اور مزید جو اس کی فضیلت ہے کہ ایک انسان جو اپنے جگہ پر فجر کے بعد بیٹھا رہے اور بیٹھنے کے بعد اشراق تک پڑھے اور پڑھنے کے بعد جو بھی ذکر و اذکار اس کو کرنا ہے پھر 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو اس کے باڈی پارٹس جو اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں 360 اس کی طرف سے ہر جوڑ کے بدلے اس کے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ کلمات کہہ لے، یہ کلمات کہہ لے تو سب سے کفایت کر جائے گا۔ کلمات کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی۔ 5 کلمات اس کے اندر موجود ہیں میرے بھائیوں، اس کو یاد کر لیں، اگر یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں یاد ہے تو ریکارڈنگ موجود ہے، انشاءاللہ بعد میں اس کو یاد کر لیجیے گا۔ مشکل سے مشکل 1 منٹ کا وقت بھی آپ کو نہیں لگے گا۔ یہ 5 کلمات ایسے ہیں کہ اللہ کی تمام تعریف اس کے اندر آ گئی۔ آپ اس پہ ترجمے پر تھوڑا سا صرف غور کریں، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف تھوڑا سا غور کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تعریف، اللہ رب العالمین پاک ہے اس کی تعریفوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی، اس کے مخلوق کے برابر، اس کی مخلوق کو یہ پائے گا انسان، اگر انسان کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا، اس کے مخلوق کے برابر۔ مخلوق کے اندر انسان بھی ہے، جنات بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، اور مزید بھی وہ بیکٹیریاز بھی ہیں جن کو ہم مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں، جو انسان اپنے سر کی آنکھوں سے ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، وہ بھی اللہ کی مخلوق میں شامل ہے۔ اور فرشتوں کے تعلق سے ایک انسان اتنا غور کر دے کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی گویا کہ ایسے ہی انسان پہ ڈبل ہو گئی۔ اور پھر اللہ رب العالمین اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرمایا کہ فرشتوں کی تعداد تو ایسی ہے کہ اللہ رب العالمین جہاں خانہ کعبہ ہے اسی کے سرائی پر آسمان کے اوپر، ساتویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور اس کا ویسے ہی طواف کیا جاتا ہے جیسے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ وہ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار اس میں نماز پڑھ لے اس کے بعد اس کی بانی نہیں آتی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد لا تحصوها، وہی اگر انسان اس کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ وہ تمام فرشتے بھی اللہ کے مخلوق میں داخل ہیں۔ عدد خلقی، آپ سوچیں کتنی بڑی تعریف ہو سکتی ہے کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی، دوسرا کلمہ ورضا نفسی، اس کے رضا مندی کے مطابق،
جس کلمات کے ذریعے اللہ راضی ہوتا ہے ان تمام کلمات کے ذریعے ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. وزنۃ عرشی، اس کے عرش کے وزن کے برابر. اس کا عرش جو حاملین عرش ہے اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، ورنہ وقت کسی طرح نکل جائے گا. میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں اس کے عرش کا وزن ایک انسان اگر تصور کرنا چاہے تو تصور نہیں کر سکتا، تصور سے باہر ہے. آپ سوچیں صرف اس کی کرسی جو عرش کے نیچے ہے، اس کی کرسی کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے وسع کرسی السماوات والارض، ساتوں زمین ساتوں آسمان کو اس کا کرسی گھیرے ہوئے. ایک آسمان جس تک انسان پہنچ نہیں سکتا، اس کی لمبائی چوڑائی ناپ نہیں سکتا، ویسے 7 آسمان پھر اس کے اوپر اللہ کی کرسی. وہ اللہ کی کرسی ایسی ہے جو ساتوں آسمان و زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اب سوچو عرش کتنا بڑا ہوگا، اس پر اللہ رب العالمین مستوی، اس پر اللہ مستوی. تو وہ زینت عرش، اس کے عرش کے وزن کے برابر ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، یعنی کوئی شماری نہیں. پھر وہ میدان کلمات، وہ میدان کلمات، اس کی کلمات کی تعریفی کلمات جتنے بھی ہو سکتے تمام تعریفات کے کلمات کو شامل کرتے ہوئے. اس کے تعریف کے کلمات کتنے ہیں؟ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر اگر ایک انسان دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں سب کو قلم بنا لے، دنیا کے اندر جتنی پانی ہے سمندر ہے ان سب کو سیاہی بنا لے، اس سے اللہ کے کلمات کی تعریف کو لکھنا چاہے تو لکھ نہیں سکتا. آپ سوچیں ان 5 کلمات کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام تعریف کو اکٹھا کر دیا ہے. اگر اس دعا کے ساتھ اللہ کی تعریف کے ساتھ اگر مانگا جائے تو آپ کی دعا رد ہوگی؟ کبھی نہیں ہو سکتی میرے بھائی. تو ضرور اس کو یاد کریں. پھر سے میں اس کو پڑھ دے رہا ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی. یہ 5 کلمات ہیں، ضرور اس کو یاد کریں اور ضرور ہر دعا سے پڑھیں، پہلے پڑھنے کی کوشش کریں. یہ تو اللہ کی تعریف ہو گئی. جب دعا کرنا ہو تو اللہ کی تعریف ضرور ہونی چاہیے. اللہ کی تعریف دنیا میں بھی جب ہم جاتے ہیں کسی کے پاس مانگنے کے لیے، یا ایک بادشاہ ہوتا ہے اور ایک فقیر ہوتا ہے، جب اس کے پاس جاتا ہے تو اس کی تعریف بیان کرتا ہے. تعریف کرتے ہیں کہ آپ تو ایسے نہیں، آپ نے فلاں لوگوں کا فلاں ایسا کیا، آپ تو یہاں وہاں کرتے رہتے ہیں، آپ ہماری بگڑی بناتے ہیں. بولتے ہیں کہ بولتے ہیں؟ تو اللہ کے تعلق سے کیوں نہیں؟ اللہ کے تعلق سے کیوں نہیں؟ اللہ رب العالمین تو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام بادشاہ کا خالق ہے. وہ تو شہنشاہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے. اس سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے اس کی تعریف بیان کی جائے. پھر اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد نبی کی تعریف. نبی کی تعریف میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ درود ابراہیم پڑھا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اس سے بڑھ کر کوئی اور تعریف نہیں ہو سکتی ہے. لہذا اگر ایک انسان نبی کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ درود ابراہیم پڑھے. درود ابراہیم وہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں ترجمہ نہیں کروں گا ورنہ وقت نہیں لگے گا. اس تعلق سے ترمذی کی روایت علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں دعا سکھا دیجیے اور ایسی دعا سکھائیے کہ میں اگر دعا کروں تو میری دعا رد نہ ہو. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک کام کر، جب تو دعا کر تو 1/3 صرف درود پڑھ. کیا کہا؟ 1/3 درود. یعنی اگر میں 15 منٹ دعا کر رہا ہوں اپنے لیے تو 5 منٹ صرف درود پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میری ڈیڈیا پاکستان میں الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ غلط ہے اور ضعیف بھی ہے اور نعوذ باللہ بعض شرک تک کلمات پہنچ جاتے ہیں. یا رسول اللہ جہاں پہ آ گیا، یا حسین جہاں پہ آ گیا، یا غوث المدد جہاں پہ آ گیا، یا علی المدد جہاں پہ آ گیا، یہ تمام کے تمام الفاظ شرک ہیں خالص اللہ کے ساتھ سے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ درود کے تعلق سے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر تم کو اپنی دعا قبول کروانا ہے تو 1/3 تم میرے اوپر صرف درود بھیجو. وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر میں کچھ اور کرنا چاہوں تو اللہ کے نبی نے کہا ایک کام کر، تو اپنی آدھی دعا بنا لے. یعنی 10 منٹ اگر کوئی انسان اپنے لیے دعا کر رہا ہے تو 5 منٹ تک صرف میرے اوپر درود بھیج اور 5 منٹ اپنے لیے دعا کر. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم اس سے کر لے تو اور بھی اچھا. تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اب صرف اور صرف آپ پر درود بھیجا کروں گا، میں اپنے لیے مانگوں گا ہی نہیں، میں اپنے لیے مانگوں گا ہی نہیں. تو اللہ کے نبی نے جانتے ہو کیا کہا؟ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر تو صرف میرے اوپر درود بھیج تو اپنی بگڑی کے تعلق سے کچھ بھی مت مانگ، اللہ سے کچھ مت مانگ، صرف میرے اوپر درود بھیج تو اللہ کی قسم اللہ رب العالمین تیری تمام ضرورتوں کو پوری کر دے گا. یہ درود کی فضیلت ہے، یہ درود کی فضیلت ہے. کوئی میڈ انڈیا پاکستانی حدیث نہیں میرا بھائی.
درود پڑھیں، لیکن ہاں وہی درود جو درود ابراہیم ثابت ہے. تو کثرت کے ساتھ اللہ کی تعریف، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجنا چاہیے. اگر کوئی کثرت کے ساتھ درود بھیجے، کیونکہ ہمارے دل کا راز تو اللہ جانتا ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کے نہا خانوں کے اندر جو دھڑکن ہوتی ہے، اس دھڑکن کے اندر کہاں ہمارا دل اور دماغ ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے، اس کے دھڑکنے کی آواز کو بھی سنتا ہے. تو اللہ جب اتنا پاورفل ہے تو بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر کوئی انسان صرف استغفار کرے اپنے گناہوں تو اس کے کئی کام ہو جاتے ہیں، اس کے کئی کام ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی جتنی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، اللہ اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. ماننے کی ضرورت ہے کہ اللہ مجھے یہ دے دے. آپ استغفار کر رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، نبی کی تعریف بیان کر رہے ہیں، تمام باتیں آپ کی اللہ سن رہا ہے اور جانتا ہے، اور اللہ آپ کی تمام چیزوں کو پورا کرتا ہے. تو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے ہمیں اخلاص، دوسرا اللہ کی تعریف، اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. اب نبی پر ہمیں درود بھیج لیا، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ عاجزی کے ساتھ خفیہ طریقے سے گڑ گڑا کر رو رو کر مانگے. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، ایک بچہ ہوتا ہے اپنے باپ سے پیسہ مانگنا ہوتا ہے تو پہلے مانگتا ہے ابو پیسہ چاہیے. جب وہ نہیں دیتے تو رونا شروع کر دینا، نہیں مجھے چاہیے. روتا ہی نہیں ہوتا ہے. تو باپ کا جو دل ہوتا ہے نا پسیجتا ہے کہ یہ میرا بیٹا مجھ سے پیسہ مانگ کر رو رو کر مانگ رہا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو پیسہ دے دیتا ہے. ایسے ہی اللہ سے رو، اللہ کے سامنے آپ روئیں گے. دنیا کے اندر آپ کسی کے سامنے روئیں گے، اللہ کی قسم آپ کی تذلیل ہوگی، آپ کی بے عزتی ہوگی، آپ کی حقارت ہوگی، آپ کی تہذیب ہوگی. لیکن اللہ کے سامنے آپ روئیں گے، اللہ آپ کا درجہ بلند کرے گا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، وہ قطرہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں گرے، یعنی جہاد کے وقت ایک قطرہ، اور وہ قطرہ جو اللہ کی یاد کر کے اللہ کی خوف اور ڈر کی وجہ سے اگر کسی کا ایک قطرہ بھی اس کا آنسو گرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے قطروں کی، 2 قطروں کی قدر کرتا ہے، اور ایسے قطروں پر اللہ رب العالمین نے جہنم کو خام کرا دیا. تو اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے روئیں، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا وَدَعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، تو اللہ کو پکارو تضرع کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، گڑ گڑا کر اور خفیہ طریقے سے. خفیہ طریقے سے میں دعا، ایسا نہیں کہ جب بھی ہمیں دعا کرنا ہو نماز کے بعد، نماز سے پہلے دعا کر سکتے، کوئی عرض کی بات، نماز سے پہلے، نماز کے بعد آپ دعا کریں، ضرور دعا کریں، لیکن اس کو روٹین بنا کے جس طرح ہم نے روٹین بنا لیا بس ایسے ہم نے شروع کر دیا. نہیں، آپ رو رو کر تنہائی میں خفیہ طریقے سے، کسی کو پتہ نہ چلے میرے بھائی، کسی کو نہ پتہ چلے، خالص اللہ کی ذات کو حاضر ناظر مانتے ہوئے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تمہیں فلاں کی بنا دے، اللہ مجھے فلاں ضرورت ہے، اللہ کیوں نہیں دے گا، اللہ کیوں نہیں دے گا. اور پھر مزید یہ ہے کہ اللہ کی تعریف بھی کریں. اللہ کی تعریف میں کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ اللہ کے جو اچھے نام ہیں ان کا بھی تذکرہ کریں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں ان کے ذریعے تم پکارو. کسی مفرد نے کہا تھا بڑا اشارہ اچھا کرتے ہوئے کہ اگر ایک بیٹا اپنے باپ کو یہ بولے اے ابو جان میں اس لیے آپ سے مانگ رہا ہوں کیونکہ آپ ہمارے ابا ہیں، آپ ہمارے ابا ہیں، میں کس کے ساتھ نہیں جاؤں مانگنے، آپ ہمارے ابا ہیں، میں آپ سے مانگوں گا، پھر کس سے مانگوں گا. ایسے اللہ سے اگر کہا جائے اے اللہ تو میرا اللہ ہے، تو میرا رب ہے، تو بگڑی بنانے والا ہے، تو غنی ہے، تو مالدار ہے، تو سب کو دینے والا، تو وہاب ہے، تو رزاق ہے، تو خالق ہے، تو سب کچھ ہے، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں. اللہ نہیں دے گا. ایک بچہ جب ایک انسان کو اپنے باپ کو بولتا ہے اے ابا جان میں آپ سے مانگوں کیونکہ آپ ہمارے ابا ہیں، میں کس کے سامنے جاؤں، آپ ہمارے ابا ہیں نا، آپ ہمارے ابا ہیں، آپ میری والے، میں کس کے سامنے اپنی بگڑی بناؤں. تو جب اللہ کو اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارے گے کہ اے اللہ تو فلاں ہے، 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 تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو قبول کرے گا. پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی کہ ایک انسان جس طرح دنیا کے اندر عمل کرتا ہے چاہے کہ کچھ عمل ایسے بھی کرے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہو، جو اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے. ایسے عمل، ہمارا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم عمل کرتے نہیں، ہمارے عمل بہت کم ہوتے ہیں، بہت تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہماری ریاکاری آ جاتی ہے، اس میں بھی ہمارا دکھاوا آ جاتا ہے. اگر ایک انسان خالص وہ عمل جو اللہ کے لیے کرتا ہے، آپ جان رہے ہو اور آپ کا رب جانتا ہے، رات کی تاریکی ہے، رات کا سناٹا ہے، کوئی نہیں دیکھا ہے، آپ کسی غریب کے گھر پہ گئے، نہ وہ آپ کا چہرہ دیکھا ہے، آپ گئے اور اس کو ایک بنڈل دے آئے، جو بھی آپ نے آپ کو اللہ نے استاد دی ہے آپ جا کے اس کو دے آئے. آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ راستے میں چل رہے ہیں، آپ نے محسوس کیا کہ نہیں کوئی بندہ غریب ہے جو مانگ رہا ہے، جو بھوکا ہے، جس کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ گئے پارسل لائے اور آپ نے اس کو محبت میں دے دیا.
آپ نے اللہ کے لیے دے دیا, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, خالص اللہ دیکھ رہا ہے, وہ بندہ جانتا ہے تو آپ جان رہے ہیں. ایسے نیک عمل کا اگر آپ حوالہ دیں گے نا, اللہ قبول کرتا ہے. بخاری مسلم کے بعد کون نہیں جانتا جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے, اور اس کی طرف جانا نہیں چاہتا, میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے, وہ ایک بڑا چٹان جو ان کے سامنے آ گیا تھا, وہ 3 لوگ اس کو کھسکا نہیں پا رہے تھے, لیکن اپنے نیک عمل کا ان لوگوں نے حوالہ دیا کہ اللہ میں نے فلاں کام خالص تیرے لیے کیا ہے, تو کوئی ایسا عمل ضرور انجام دے دنیا کے اندر رہتے ہوئے, ضرور ایسا کام کریں کہ اللہ یہ عمل جو میں نے کیا ہے خالص تیرے لیے کیا ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ایسے عمل کا حوالہ دے کے آپ مانگیں گے نا, اے اللہ یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا ہے, اس کی وجہ سے اللہ تو مجھے معاف کر دے, اس کی وجہ سے اللہ تمہارا بگڑی بنا دے, اس کی وجہ سے اللہ میرا فلاں کام کر دے, اللہ ضرور کرے. اپنے نیک اعمال کا حوالہ دیں, وہ نیک عمل جو آپ کے بیچ ہو اور اللہ کے بیچ ہو, آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہو. ہم تو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, عمرہ کر کے آتے ہیں, حج بھی کر لیتے ہیں, یہ سب کچھ ہر کوئی دیکھ رہا ہے, ہر کوئی دیکھ رہا ہے. لیکن رات کی تاریکی میں آپ کیا کر رہے ہیں, رات کی تنہائی میں کیا کر رہے ہیں, دن کے اجالے میں جب پوری دنیا, جب کوئی نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے, خالص آپ دیکھ رہے ہو, راستے کا مسافر ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اور آپ اس وقت اگر کسی کے ساتھ اگر خیر خواہی کر رہے ہیں, اس خیر خواہی کا حوالہ دے کے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ضرور قبول کرے گا. اسی طرح ایک انسان کو چاہیے کہ جب اللہ سے دعا کر رہا ہے, یہ بہت اہم ہے, وہ یہ ہے کہ ایک انسان پاکی طعام کھائے, حلال رزق کھائے, حرام کے قریب نہ جائے, حلال کھائے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے. اللہ پاک ہے, پاکی کو پسند کرتا ہے. اگر آپ حرام ہیں, حرام کھاتے ہیں, مسلم شریف کی روایت, کتنی لمبی چھوٹی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے, سفر میں جاتا ہے, اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی, اے میرے رب میری فلاح بگڑی بنا دے, میری فلاح دعا کو قبول کر لے. لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ مشربہ حرام ومطعمہ حرام وغذی بالحرام وملبسہ حرام, کہ اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے, اس کا پینا حرام کا ہوتا ہے, اور اس کا پہناوا حرام کا ہوتا ہے, اس کی زندگی کی پرورش جو ہوتی ہے وہ حرام سے ہوتی ہے. فأنى يستجاب لذلك, فأنى يستجاب لذلك, اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ہم حرام کھا رہے ہیں, ہم سود کھا رہے ہیں, ہم شراب پی رہے ہیں, ہم زنا کاری کر رہے ہیں, ہم غلط کام کر رہے ہیں, ہم دوسرے کو دھوکہ دے کے اپنا پیسہ کما رہے ہیں, میرے بھائی ہماری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اور اگر یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو نواز رہا ہے, ہم کو دے رہا ہے, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, حرام کاری نہیں کر رہے, یہ اللہ کا ڈھیل ہے, یہ اللہ کا ڈھیل ہے. کون نہیں جانتا, کون نہیں جانتا قارون کو, اللہ نے اتنی خزانے دیے تھا قارون کو کہ اس کی چابیاں جو ہوتی تھی کندھوں پر لادا جاتا, چابیاں, خزانہ چھوڑ دیجیے, خزانہ اللہ رب العالمین نے بہت مالدار بنایا تھا. اس نے کہنا شروع کیا کہ یہ تو میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے. اللہ نے کیا کیا؟ فخسفنا به وبداره الارض, اللہ نے اس کو بھی اور اس کے زمین کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا. اور اللہ کے نبی نے ذکر کیا کہ ایک بندہ ہے جو قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا. وہ اشارہ تھا اسی قارون کی طرف, قارون کی طرف. تو اللہ اگر ہم کو نواز رہا ہے, ہم کو دے رہا ہے, کہ اللہ کا ڈھیل سمجھتے ہوئے اللہ سے توبہ استغفار کریں, اللہ سے توبہ استغفار کریں. باقی چلے گی پاکی رزق کھائیں, حرام مال کے قریب نہ جائیں, خالص حلال کھائیں, چٹنی روٹی کھائیں, نمک روٹی کھائیں, چلے گا, لیکن حرام کی طرف آپ بالکل نہ جائیں. اسی طرح جب ہم دعا کریں تو دعا کے الفاظ جو ہوں اس کو بار بار دہرائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے فلاں کام کر دے, میرا فلاں کام کر دے, ہم نے ایک ایک کر کے گنانا شروع کر دیا. جب ایک بات کی دعا کریں نا, بخاری مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا دعا ثلاثا واذا سأل سأل ثلاثا, جب اللہ کے نبی کوئی دعا کرتے تو 3 بار دعا کرتے, ایک ہی کلمات کو اللہ کے نبی 3 بار دہراتے. آپ کو مانگنا بیٹا ربی حب لی من الصالحین, ربی حب لی من الصالحین, ربی حب لی من الصالحین, ایک ہی دعا کو آپ 3 بار کریں, اللہ ضرور سنے گا. اسی طرح میں بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہے. اسی طرح جب ہم دعا کریں تو یقین کے ساتھ دعا کریں, یقین ہونا چاہیے. جیسے میں نے اشارہ کیا, ایسا نہیں کہ انسان جب کا دل کا جب اٹھا لیا بس میں روٹین کے حساب سے مانگ رہا ہوں. نماز کے بعد جیسے بہت سارے لوگوں کی بس عادت ہی ہوتی ہے, نماز ختم ہوئی, امام صاحب بس دعا شروع کر دے, سب لوگ ہاتھ اٹھا لیے, کیا دعا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, بس آمین آمین کا حق میں کہہ رہے ہیں. بس نہیں میرے بھائی, روٹین نہ بنائیں اس کو, روٹین مذاق نہ بنائیں, یہ عبادت ہے, یہ عبادت ہے. جب دعا کریں تو یقین کے ساتھ دعا کریں. یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے کہ انا ظن عبدی, اللہ فرماتا ہے کہ میں بندوں کے ظن کے مطابق ہوتا ہوں, بندہ جیسا سوچتا ہے ویسے میں اس کے ساتھ کرتا ہوں. آپ نے دعا کیا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین میری سنے گا, میں جو مانگا ہوں اللہ مجھے ضرور دے گا, تو آپ کو ضرور دے گا. آپ بس روٹین کے حساب سے مانگ رہے, سنے نہ سنے بس ایسے ہی, بس ہم نے مانگنا چاہیے, مانگ رہے ہیں بس, نہیں میرے بھائی.
آپ کا گمان جیسا ہوگا اسی گمان کے حساب سے اللہ کرتا ہے. تو یقین کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ. جب تم اللہ سے دعا کرو یقین کے ساتھ کہ اللہ مجھے ضرور دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ جب اللہ سب کو دے رہا ہے, اللہ اتنا سب کچھ دے سکتا ہے, تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو اللہ نے نماز پہ رکھا, تو اللہ سے یقین کے ساتھ مانیں انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور دے گا. اسی طرح امر بالمعروف والنہی عن المنکر, یہ بھی ضروری ہے. بنو اسرائیل کو جو ہلاک کیا گیا تھا نا, ان میں بہت سارے اچھے بھی لوگ تھے, لیکن اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا, سب کو ہلاک کر دیا. ان کی ایک سب سے بڑی کمی جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ بہت سارے اچھے لوگ تھے, بہت سارے برے لوگ برائی میں ملوث رہتے, لیکن اچھے لوگ روکتے نہیں تھے ان کو. تو ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے تو اس کو بھلائی کا حکم دے, اچھی بات بتائیں, نماز کا حکم دے, روزے کا حکم دے, اس کو مسلسل بتاتے رہیں. اور پھر مزید یہ کہ اگر کوئی برائی کر رہا تو اس برائی کی طرف بھی اشارہ کریں. اس کو برائی کو بتائیں کہ بھائی داڑھی کاٹنا غلط ہے, اس کو بتائیں کہ ٹخنے سے کپڑا نیچے لٹکانا غلط ہے, اس کو بتائیں کہ مونچھ کو سرے سے صاف کر لینا یہ غلط ہے, ان کو بتائیں کہ اگر کوئی مجھ رہا ہو تو ٹکلا کرنا غلط ہے. اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, جو بھی آپ کو معلوم ہے, بلغوا عنی ولو آیا, جو بھی آپ کو معلوم ہے آپ اس کو بتائیں کہ بھائی یہ غلط ہے, اس کو بتائیں کہ یہ غلط ہے. نہیں بتائیں گے پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کی حدیث سنیے گا, والذی نفسی بیدی, اللہ کے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لتعملون بالمعروف ولتنهون عن المنکر ولیوشک اللہ ان یبعث عقابا منکم ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم تم ضرور بضرور لوگوں کو بھلائی کا حکم دو, لوگوں کو برائی سے روکو, ورنہ اللہ رب العالمین تم کو عذاب سے دوچار کرے گا, اور پھر تم میں سے کوئی دعا کرے گا فلا یستجاب لکم, پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. برائی دوسرے لوگ کر رہے ہیں, دوسرے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, دوسرے لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں, آپ اس کو روک دے رہے ہیں, آپ اس کو حکم دے رہے ہیں, یاد رکھیے آپ بھی دعا کریں گے, آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. تو ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہو سکے تو جہاں تک ہو سکے جو ہم کو اچھی بات معلوم ہے لوگوں کو بتائیں, جو بری بات ہے اس سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں, تب جا کے اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا, ورنہ ہماری دعا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. ہم سوچتے ہیں نا تم کرنے دو, یہ شدید ہمیں اجازت نہیں ہوتی. آگے ہم چلتے ہیں. اسی طرح جب ایک انسان دعا کرے تو دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. دعا میں جلدی کیا ہے, حدیث سنیے گا, بخاری مسلم کی روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا استجاب لأحدکم ما لم یستعجل, کہ اللہ رب العالمین بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے جب تک وہ جلدی نہیں کرتا. جلدی کیا ہے, اللہ کے نبی کو بیان کرتے کہتے ہیں یقول دعوت فلم یستجب, میں نے دعا کیا میری دعا قبول نہیں ہوئی, پھر فیستحی عند ذلک, وہ مایوس ہو جاتا ہے, پھر کیا کرتا ہے, ویدع الدعاء, دعا کو چھوڑ دیتا ہے, دعا کو چھوڑ دیتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کیا, میری اللہ نے سنی ہی نہیں, تو اب دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے, دعا چھوڑ دیتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام دنیا سے گزرے ہیں, کتنے سالوں کے بعد ان کی دعائیں قبول ہوئی, کتنے سالوں کے بعد ان کی دعائیں قبول ہوئی. کون نہیں جانتا ایوب علیہ السلام کو تقریباً 18 سال تک اللہ رب العالمین نے ان کو بیماری میں ملوث کیا, اور ایسی بیماری لگی ہوئی تھی, لوگ ان سے کھل کھاتے تھے, ان کے مال نے, ان کے اولاد نے, ان کی بیویوں نے, سب لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. وہ خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ مجھے بیماری نے چھو لیا. آپ سوچو 18 سال ایک انسان بیمار ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے بیماری نے ٹچ کر دیا. مس ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹچ کرنا, بیماری نے چھوڑ دیا, جب کہ جھوج رہے سب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کی دعا 18 سال کے بعد قبول کی. زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ نے ان کو بچہ دیا. ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ نے ان کو بچہ دیا, جبکہ کب سے مانگ رہے تھے, کب سے خواہش ہوتی تھی کہ اللہ ربی حب لی من الصالحین, ربی حب لی من الصالحین. ایسے سینکڑوں دعائیں تھیں, ایک دعا تو اللہ رب العالمین نے 40 سال کے بعد 80 سال کے بعد اللہ نے دعا قبول کی. تو دعا انسان کو کرتے رہنا چاہیے, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی اب کیا ہوگا. تو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک انسان دعا میں جلد بازی سے کام نہ لے. اسی طرح ایک انسان جب دعا کرے تو وضو کے ساتھ کرے. وضو ضروری نہیں ہے لیکن کر لے تو بہت اچھا ہے, یہ قبولیت کا اور باعث بن جاتا ہے. اسی طرح قبلہ رخ ہو جائے, جب دعا اس کو کرنا ہو تو ہمارا پچھم سائڈ ہو. کسی طرف بھی کیا جا سکتا, میں ادھر چڑھا کیا ہو دعا کیا جا سکتا, اللہ کے نبی نے کیا, لیکن اگر پچھم سائڈ کر کے اگر دعا کیا جائے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے. اسی طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا, ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کے تعلق سے کوئی جانتا ہے جہاں اللہ کے نبی نے اٹھایا ہے وہاں اٹھایا جائے, اور جہاں پہ نہیں اٹھایا, جیسے عام طور پر نمازوں کے بعد لوگ شروع ہو جاتے ہیں, نماز سے پہلے لوگ شروع ہو جاتے ہیں, تو اسے بچنے کی کوشش کریں. ہاں کبھی کبھار اگر آپ کو مانگنا ہے تو مانگ سکتے ہیں, جیسے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے, اللہ کو شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو کیسے خالی ہاتھ بھیجوں. ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے تو آپ اس کو رخصت نہیں کر سکتے, آپ اس کو یہ کہتے کہ نہیں چلے جائیے,
ایسے جب اللہ کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے نا تو اللہ اس کو ضرور نوازتا ہے. تو آپ ہاتھ پھیلائیں لیکن ہاں کوئی آپ کو خاص ضرورت ہو اور یقین ہو کہ اللہ مجھے دے گا. خالص تنہائی کا موسم ہو یا نماز کے وقت ہی ہو, نماز سے پہلے ہو نماز کے بعد ہو, کبھی کبھار آپ نے ہاتھ اٹھا لیا بھیڑ گیا کہ اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں. یہ روٹین بننا بنائے, روٹین بنانا یہ غلط ہے کیونکہ کسی سارے رسول سے روٹین ثابت نہیں ہے. اسی طرح اور بھی باتیں ہیں کہ انسان آخر میں کیا کرے, آمین. یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی یہ آداب ہیں, اس کا اگر پاس و لحاظ کیا جائے تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا. لیکن یاد رکھیے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی حال میں کیسے بھی دعا کرے اس کی دعا رد نہیں ہوتی. بولے کہ مولانا آپ نے تو ابھی تو پوری بیان کر دی اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کبھی بھی دعا کرو. یہ ایسے اوقات جن اوقات میں یا یہ ایسے اوصاف ہیں جن اوصاف کے ساتھ اگر اللہ سے دعا کی جائے تو ضرور قبول کرتا ہے. لیکن انسان کی دعا قبول ہوتی ہے, وہ تین میں سے ایک ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, یا تو جو بندہ دعا کرتا ہے وہی اس کو مل جاتا ہے, اور یہی سب سے اہم ہوتا ہے. انسان یہ چاہتا ہے نا کہ میں جو دعا کر رہا ہوں وہی دعا مل جائے. تو اگر چاہتے ہیں کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہی مل جائے تو یہ تمام کنڈیشن ہے. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ میری دعا سے بھی قبول ہو جائے تو قبول ہوگی. دوسرا کیا ہوگا, یا تو اللہ رب العالمین یدخر فی الآخرہ, اللہ رب العالمین آخرت میں ذخیرہ اندوزی کر لے گا ثواب کی صورت میں. یا تو کیا ہوگا, یا تو اللہ رب العالمین کوئی مصیبت اور بھاری تکلیف آنے والی ہوتی ہے, اللہ اس تکلیف اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں, ہماری دعا قبول ہو نہ قبول ہو, آپ کی دعا رد نہیں ہوتی. یہ بات ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ یا تو ہمیں وہ دے گا جو میں مانگ رہا ہوں, نہیں دے گا تو آخرت میں ذخیرہ اندوزی ہو جائے کیونکہ عبادت ہے. اور اس کو بھی نہیں ہو رہا ہے تو ہماری جو مصیبت کوئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب حادثہ ہوتا ہے اس کو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کا, لیکن انسان کو بڑا چوٹ نہیں لگتا, بڑا اس کے ساتھ حادثہ نہیں ہوتا, تو دراصل اللہ اس کو بچا لیتا ہے. وہی حادثہ دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے تو موت تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ آپ کو بچاتا ہے. تو کیا چیز ہوتی ہے, یہی دعائیں, یہی نیک اعمال جو ہم کرتے ہیں وہی نیکیوں کی وجہ سے اللہ کو بچا لیتا ہے. یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی, ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تو 4 منٹ میں چاہتا ہوں ختم ہو جائے تاکہ ٹاپک ختم ہو. جیسے یونس علیہ السلام نے جو دعا کی تھی مچھلی کے پیٹ میں, آپ سوچو مچھلی کے پیٹ کے اندر کتنی تاریکی ہے, کوئی نیٹورک نہیں پہنچ سکتا. پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر کے ساتھ ساتھ سمندر کا اندھیرا ہے, پھر رات کا بھی اندھیرا ہے. اس اندھیرے میں انہوں نے دعا کیا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بخاری کی روایت ہے کہ جو بندہ اس دعا کو پڑھے گا اور اس دعا کو پڑھنے کے ساتھ اللہ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. تو جب دعا کرنا ہو تو اس کو بھی شامل کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طرح ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے بال بچوں کے لیے دعا کرے. دعا کیا کرنا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے گا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اسی طرح ایک انسان کو چاہیے کہ دعا کرے, ربی واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. یہ دعا کوئی نہیں کرتا. انسان سوچتا ہے ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو اہل حدیث ہیں, ہم تو منہجی, ہم تو فلاں ہیں, ہم تو فلاں ہیں, ہم تو فلاں ہیں. یاد رکھیے میرے بھائی, اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ یہ دعا کریں کب اللہ رب العالمین آپ کے دل کو پھیر دے کوئی نہیں جانتا, اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. وَجُنُوبْنِي وَبَنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اس کی دعا معلوم ہے, ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا, وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھ کو اور میرے آل و اولاد کو شرک سے بچا, بتوں کی پوجا سے بچا. کیونکہ کب اللہ رب العالمین اس بچے کو کس کے ساتھ کیا سلوک کر دے, اس کے دل کو پھیر دے. کئی واقعات ہم نے سنا ہے اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک مسلمان تھا وہ کافر ہو گیا. ہماری کتنی بچی آئے جو گھروں کے ساتھ جا رہی ہیں, شادیاں بھی کر رہی ہیں اور پھر اس کے بعد منہ کالا بھی کر رہی ہیں, پھر مسجد ان کی لاش بھی سامنے آ رہی ہے. تو میں کہ اس کی طرف جانا نہیں چاہتا, بتانا مقصود یہ کہ کب کس کا دل اور دماغ اللہ مت پھیر دے کسی کو نہیں معلوم. اس لیے دعا ضرور کرنی چاہیے کہ وَجُنُوبْنِي وَبَنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, کہ اللہ تو مجھ کو سب سے پہلے مجھ کو اور پھر میرے آل و اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا, شرک سے بچا. اسی طرح ایک انسان کو دعا کرنا چاہیے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اور اسی طرح ایک دعا اور بھی اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ 4 کلمات ایسے ہیں جس کے تعلق سے مفسرین کا کہنا یہ کہ جو ان چاروں کلمات اگر کہہ لے تو اس کو دنیا جہان کی نعمت مل جائے گی. اللہم انی اسألک الہدی, ہدایت, دنیا کی ہدایت, آخرت کی ہدایت. والتقی, تقوی کی, اللہ کے ڈر کی, اللہ کے خوف کی. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف, پاک نام کہ اللہ رب العالمین زناکاری, بدکاری, فحشکاری, تمام چیزوں سے آپ کو بچا کر رکھے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. مالداری کی, غنا کی, آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے, آپ کو کسی کے ساتھ باندھنے کی ضرورت نہ پڑے. غنا کی چیز آپ کو نوازے گا, تو ضرورت اس بات کی دعا کا استعمال کیا جائے. اور اسی طرح
اللہ کے نبی جو کثرت کے ساتھ کرتے تھے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا قرآن میں بھی موجود ہے. اللہ کے نبی کثرت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کرتے تھے. اسی طرح ایک انسان اگر اپنے اولاد کے لیے دعا کرنا چاہتا ہے تو دعا کرے رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء. یہ دعا معلوم ہے اپنے اولاد کے لیے آپ کریں گے کہ اللہ رب العالمین مجھے ایسی ذریت عطا فرما جو پاکیزہ ہو، جو ہر چیز سے پاک ہو. کیا مطلب؟ شرک سے پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو، جسمانی اعتبار سے پاک ہو، روحانی اعتبار سے پاک ہو، دنیا میں بہتری ہو، آخرت میں بہتری ہو. تو یہ دعا ضرور کریں رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء. ایسی بہت ساری اور بھی دعائیں ہیں جیسے سید الاستغفار ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس طرح کی جو دعائیں ہیں، اور اس طرح اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں، جو دنیا میں موجود ہیں ان کے لیے بھی، جو دنیا میں موجود نہیں ان کے لیے بھی دعا کریں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اگر زندہ ہے تب بھی، اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تب بھی یہ دعا کیا جا سکتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کو پہلے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بار اللہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے رہیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ